سنن ترمذی کی حدیث نمبر 682 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے رمضان شروع پہلی رات رمضان کی یعنی چاند رات، چاند نظر آ گیا رمضان شروع، صفدت الشیاطین ومرضت الجن، تو پھر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو بڑے قسم کے جو خبیث قسم کے جو جن ہوتے ہیں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منها باب، تو اس کا کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منها باب، تو جنت کا کوئی بھی دروازہ رمضان میں بند نہیں ہوتا، ایک بھی پورا رمضان جنت کا دروازہ کھلا ہی کھلا رہتا ہے، وینادی منادن، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یعنی کوئی فرشتے اللہ کی طرف سے آواز دیتے ہیں ہم انسانوں کو، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور بھلائی کر اور نیک کام کر اور اللہ کی بات کر اور اچھے کام میں لگا رہا، خوب کر، ویا باغی الشر اقصر، اور فرشتے یہ بھی آواز دیتے ہیں کہ اے برائی چاہنے والے، برائی کا کام کرنے والے، گناہ کرنے والے، گناہ سے توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے پیچھے ہٹ جا، گناہوں سے دور ہو جا، وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کا دروازہ بند اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور شیطانوں کو باندھ دیا، جکڑ دیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ شیطان انسانوں کو بہکائے نہیں، نیکی کے کام سے دور نہ کر سکے، وسوسہ نہ ڈالے، روزہ سے دور نہ کرے، ذکر و اذکار سے دور نہ کرے، عبادتوں سے دور نہ کرے۔ تو اس سے سمجھے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ دیا، تو اللہ نے انتظام بھی کر دیا، یعنی تیاری بھی کر دی ہم لوگ کی بات کے لیے، باندھ دیا شیطان کو، یہ شیطان مومنوں کو، مسلمانوں کو اچھے کام بھلائی کام کرنے سے روک نہ پائے، اچھے سے مسلمان روزہ رکھ پائے، تراویح پڑھ پائے، ذکر و اذکار کر پائے، سارے اچھے کام کر پائے، یہ شیطان روکنے نہ پائے، یہ شیطان روکتا ہے ہر اچھے کام سے۔ اسی طرح شیطان کو اس لیے بند کر دیا گیا تاکہ یہ شیطان انسانوں سے گناہ نہ کرائے، کہ پورا سال گناہ پڑا تھا، رمضان بھی گناہ پڑا نہ رہے، وسوسہ ڈال کے، بہکا کے، لالچ ڈال کے ملوث نہ کر دے لوگوں کو گناہ کے کام میں، تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان، یہ مومن لوگ، مومن بندے، مومن بندیاں، یہ اللہ کی بات میں یہ لگے رہیں اور گناہوں سے بچتے نہ، گناہوں سے دور رہیں، پورا تیاری۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی تیاری، ہماری طرف سے کیا تیاری ہے رمضان کی؟ سبحان، کتنے مطلب ہم لوگ بد نصیب ہیں کہ رمضان کی کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی شوق، کوئی اگر جذبہ کسی اندر نہیں ہوتا ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان سے ماشاء اللہ انتظار میں ہوتے ہیں، دل تڑپتا ہے، دھڑکتا ہے کب رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس نے خوب اللہ کی بات کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان بندے اللہ کی خوب بات کر سکے۔ تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں مسلمان جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں یا اچھے سے بات نہیں کرتے اگر شیطان بندھا ہوا ہے تو انہوں نے صرف دو جواب دیا ہے۔ نمبر ایک کہ جو بڑے بڑے جو سرکش بڑے قسم کے جو شیطان ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس کا مطلب کھلا رہتا ہوگا، وہی شیطان کو انسان کو بہکاتا ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ انسان پورا سال اس طرح گناہ میں ڈوبا رہتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اس کو فرق نہیں پڑتا، تو گناہ میں پڑا ہوا ہے وہ، یعنی وہ شیطان اگرچہ بن گیا ہے لیکن خود یہ شیطان بن چکا ہے، اس کا دل، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا ہاتھ پیر گناہوں کا اس قدر عادی ہو گیا ہے کہ رمضان میں وہ چھوڑ نہیں پا رہا گناہوں کو، اس وجہ سے لگ یہ گناہوں کی اسے دور ہی نہیں پا رہا، اس قدر گناہ ڈوبا ہوا تھا کہ رمضان کی برکت فضیلت کو اثر نہیں ہو رہا ہے، شیطان کے بعد بل جانے کے باوجود بھی وہ گناہ پڑا ہوا ہے، وہ اتنا رسیا تھا گناہ کرنے کا، پورا سال وہ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کیا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، وہ گناہ سے بچتا نہیں تھا، اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، اتنا خراب کر کے اس نے آپ کو رکھ دیا وہ کہ وہ پھر رمضان میں وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتا، رمضان میں وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو جس کے اندر بھی عادت ہے کہ رمضان میں بھی وہ رمضان اچھے سے نہیں گزارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے اور گناہ میں انسان بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔